اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین پر بے شمار فرشتے اترتے ہیں اور ان کے اترنے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ تب انوار چمکتے ہیں، عظیم تجلی ہوتی ہے جس میں ملک عظیم منکشف ہو جاتا ہے۔ لوگ اس میں مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر زمین و آسمان کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں، اور جب ان پر آسمانوں کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں تو وہ آسمانوں میں فرشتوں کو ان صورتوں میں دیکھتے ہیں جن میں وہ مشغول عبادت ہوتے ہیں، بعض قیام میں، بعض قعود میں، بعض رکوع میں، بعض سجود میں، بعض ذکر میں، بعض شکر میں اور بعض تسبیح و تہلیل میں مصروف ہے۔ بعض لوگوں پر جنت کے احوال منکشف ہوتے ہیں اور وہ جنت کے محلات، گھر، حوریں، نہریں، درخت اور جنت کے پھل وغیرہ دیکھتے ہیں اور عرش اعظم کا نظارہ کرتے ہیں جو کہ جنت کی چھت ہے۔ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صدیقین کے مقامات دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور وہ رب ذوالجلال کے جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی، اے ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کرے جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا، کیا وہ تکیہ نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لے اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزارے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے؟ مگر یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر بیدار ہو کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس پر اپنے پر پھیرے اور جس پر جبرائیل نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوا۔